اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، الحمدللہ رب العالمین۔ کیسے ہیں میرے پاکستانیوں؟ آپ سب کو ٹی جی واجد انصاری کا سلام۔ جہاں جہاں دیکھا جا رہا ہوں اور سنا جا رہا ہوں، خصوصاً جو میرے بچے ہیں، چھوٹے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں چھوٹی، اور جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں، اور جو اس ویڈیو کے بعد مزید اسٹوڈنٹ بننا چاہیں، ان سب کے لیے میں ایک ضروری پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ جو میں نے اپنی ویڈیو میں آپ لوگ کو بتایا کہ کریٹیوٹی دنیا کے اندر لوگ بولتے تھے کہ نہیں پڑھائی جاتی، نہ سکھائی جاتی ہے، تو یہ اللہ اس کے رسول کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہم کو اس قابل کیا کہ آج ہم اس پلیٹ فارم سے ٹی جی واجد انصاری کے آپ کو ایک کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو ایک اچھی طریقے سے کریٹیوٹی سکھا سکیں، آپ کو پڑھا سکیں۔ سوچتا رہتا تھا کہ میں کس طریقے سے آپ لوگ کو جو ہے نا، جو پاکستانی ہیں ہمارے آل اوور دا ورلڈ، صحیح ہے، جہاں جہاں ہمارے مسلم بہن بھائی ہیں، بچے ہیں، میں بس یہی کوشش کر رہا تھا کہ میں کس طریقے سے جو اللہ اس کے رسول نے مجھے علم دیا ہے کہ میں آپ تک کے ٹرانسفر کروں۔ ظاہر سی بات ہے، وطن نے اس نے سب کچھ دیا ہے ہمیں۔ اچھا، پھر پڑھانے کے لیے میں نے بہت ساری جو ہے نا کیا کہتے ہیں بچوں کے ساتھ، مطلب بچہ بن کے کوشش کی کہ میں ان کو سمجھوں۔ تو پہلے تو میں آپ کو کریٹیوٹی قرآن سے سمجھاتا ہوں ہے کیا۔ لاسٹ ٹائم بھی میں آپ لوگ کو اس کی کچھ چیزیں بتا چکا تھا، وہ بھی ابھی اسی ویڈیو کے اندر آپ کو ریپیٹ کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ فرماتا ہے کہ میں خوب دیکھنے والا ہوں، میں خوب سننے والا ہوں، میں خوب جاننے والا ہوں، اور میں بڑا علم والا اور حکمت والا ہوں۔ یہ بات قرآن میں مطلب جتنے بھی امت مسلمہ میں اور جو نہیں ہیں غیر مذہب میں، مطلب جو وہ بھی یہ بات جانتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق اس پیٹرن پہ کی، ترتیب کے ساتھ، کہ ہمیں پہلے سننے والا بنایا، پھر دیکھنے والا بنایا۔ اب ہم اس کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ پہلے ہم کس طریقے سے ہم بات کو سمجھتے ہیں۔ پہلے تو آپ یہ بات جان لیں کہ کریٹیوٹی کا تعلق، ٹھیک ہے، سارا کا سارا نالج، ٹھیک ہے، نالج سے ہے اور تربیت سے ہے۔ نالج، تربیت ڈیفرنٹ چیز ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ابھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کیسے الگ الگ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں خوب جاننے والا ہوں، تو یہاں پر نالج کی بات آ گئی کہ اللہ جاننے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، سب کچھ جاننے والا ہوں، اس طریقے سے لے لیں، اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ تو اگر ہمیں زندگی میں کچھ سیکھنا ہے، آگے بڑھنا ہے، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہمیں کچھ جاننا پڑے گا۔ اچھا، تو ہمیں اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام الہی میں ہمیں یہ بات سکھا رہا ہے کہ دیکھو، وہ خود بہترین سننے والا ہے، سب سے زیادہ وہ خوب سننے والا ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ وہ دلوں کے حال چھپے سب کچھ سن لیتا ہے اور جان لیتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بیٹا ہم لوگ کو بھی سننے کا عادی ہونا چاہیے، ہمیں خوب سننا چاہیے۔ جو اچھا سنتا نہیں ہے وہ اچھا بولتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بھی آپ نے سمجھ لی۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں بڑا علم والا اور بڑی حکمت والا ہوں۔ اب اس کو ہم اس طریقے سے لیں گے کہ بیٹے کہ ہم نے جو نالج لینی ہے اس کے اوپر تربیت کو ملانا ہے، اس نالج کے اوپر خوب کام کرنا ہے، زبردست طریقے کا، بھیا جی زبردست طریقے کا آپ کام کریں گے، محنت کریں گے، 20 گھنٹے، 18 گھنٹے، 22 گھنٹے، 16 گھنٹے، وہ جو نالج ہے نا وہ انشاءاللہ آپ کی ایک ایسے علم میں کنورٹ ہو جائے گی جو پوری دنیا کو فائدہ دے گی۔ یہی طریقہ ہے علم نافع حاصل کرنے کا، اور یہ میری کوئی اپنی بات ہی نہیں، یہ میں سب اپنے شیخ سے ہی سنتا ہوں، ٹھیک ہے نا، انہی سے سن رہا ہوں، انہی سے ایک فیض لیا ہے، اور وہ آپ کو میں کنورٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اپنی زبان میں،
کہ کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ کا تعلق مجھ سے ہے، کریٹیوٹی گرافک ڈیزائننگ کے اندر ہی میں آپ کو ساری چیزیں سکھاؤں گا، لیکن ان چیزوں کو اسٹیبلش کرنا بہت ضروری ہے. کیونکہ بیسیکلی بیٹے کہ میں بڑا پریشان رہتا تھا کہ یار میں کس طریقے سے اپنے رب کے ساتھ جڑوں گا، کس طریقے سے جڑوں گا. اس میں میری ماں کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے کہ ان کی ایک دعا ہے میرے ساتھ. تو میں 22 گھنٹے 20 گھنٹے کام کرتا تھا، یہاں تک کہ میں مطلب گھر پہ بھی مجھے ہفتے میں 1-2 دن جانا نصیب ہوتا تھا. تو بیٹا بہت محنت کر کے نا، بہت محنت کر کے آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. آپ کو بتانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ جو ہم بہترین تربیت میں آتے ہیں نا، ہمارے کام میں تربیت جو ہے نا وہ ہے بیٹے کام. ٹھیک ہے، وہ آپ نے کام پہ کام، دن رات کام کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، تو آپ اس مقصد پہ اپنا وہ مقصد حاصل کر لیں گے جو آپ چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتا دیا ساری چیزیں کہ اب علم نالج کو کس طریقے سے ہم نے علم میں کنورٹ کرنا ہے. اس کے بیچ میں ایک درمیان ایک ادب ہے جس کو آپ تربیت کو ادب کہتے ہیں. بیسیکلی آپ کو تربیت لینی ہے اور وہی تربیت ادب کہلاتی ہے. تو اب یہ جو ہے آپ نے انہی لوگوں سے پڑھنا ہے جن کا یہ کام ہے. صحیح ہے، جو مہارت رکھتے ہیں علم انہی سے آپ حاصل کریں. میں آپ کو صرف اپنی بات کو ایک اسٹیج پہ لے کے جانے کے لیے اس کا سہارا اس وجہ سے لے رہا ہوں کیونکہ بیٹے یہی حقیقت ہے. ٹھیک ہے، میں اتنے دن سے اسی پہ سوچ رہا تھا کہ آپ لوگ کیا سوچیں گے، کس طریقے سے بیہیو کریں گے کہ یار ٹی جی بھائی جو ہے نا ہمارے کیا پڑھا رہے ہیں. میرے شیخ ایک بڑی اچھی بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ علم جو ہے نا، علم یا کوئی بھی ہنر، علم جو بھی ہے نا، وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں، بڑا پیارا الفاظ استعمال کرتے ہیں. کہتے ہیں وہ آرام پسند آدمی جو ہوتا ہے نا، اس کا کام نہیں ہے علم سے دوستی یا ہنر سے دوستی کا. وہ تو بیسیکلی میرے شیخ تو تقریباً وہ سارا علم پڑھاتے ہیں. میرا تھوڑا سا کام آپ کو کیا کہتے ہیں نالج مطلب ایک اسکل سکھانا ہے، تو تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جائے تو خیر ہے، مرشد کو ہم بول دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ نے جو ہے نا بس اس چیز کو سمجھنا ہے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. تو ہم ٹھیک ہے، تو آپ لوگ سمجھ گئے بات کہ ہم نے کیا کرنا ہے. جو حرام پسند آدمی ہے اس کے لیے کوئی کام نہیں ہے اس کے علم سے دوستی. صحیح ہے نا. اسی طریقے سے بولتا ہوں جو حرام پسند آدمی ہے نا، جو چند دنوں میں چند مہینوں میں وہ چاہتا ہے کہ میں ٹی جی بن جاؤں یا پھر کوئی دوسرا اچھا ڈیزائنر، کریٹو ڈیزائنر بن جاؤں، تو بھائی یہ تیرے کام کا نہیں ہے، چھوڑ دے اس کو. یہ میں ان کے لیے بات کر رہا ہوں جو بھی ڈیزائنرز ہیں، کیونکہ میں تو ابھی جنریشن پہ کام کر رہا ہوں، بچوں کے ساتھ جو 12-14 سال کے بچے ہیں ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں. تو مجھے یقین ہے اس بات کا، جو بچے میرے ساتھ کر رہے ہوں وہ انشاءاللہ ان کا فیوچر برائٹ ہے. اور میں ان کو شیورٹی بھی اس چیز کی دے سکتا ہوں کہ وہ بے فکر ہو جائیں اپنے فیوچر کے حوالے سے. کیونکہ کریٹیوٹی جو میں اپنے کام میں پڑھا رہا ہوں، ٹھیک ہے، وہ اس کی اصل جو ہے نا وہ قرآن اور حدیث ہی ہے. ٹھیک ہے، وہ ابھی آپ کو سمجھ میں بھی آ رہی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. تو اب آ جاتے ہیں ہم اپنے بھیا جی مین ٹاپک کے اوپر. اس سے بھی مین ٹاپک جو آج تک کہ آپ کو ہمیشہ کنفیوژن میں رکھا جس نے، ڈیزائننگ کریٹیوٹی. ڈیزائننگ کریٹیوٹی بھیا جی ڈیزائننگ تو آپ سیکھ لو گے، وہ تو ٹولز ہیں، تو وہ تو آپ سیکھ لیں گے، کسی سے بھی کہیں سے بھی سیکھ لیں، مجھ سے سیکھ لیں، کسی سے بھی سیکھ لیں. کریٹیوٹی کوئی کیوں آج تک کہ نہیں پڑھا سکا، اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک کتاب اللہ سے دوری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری. جب آپ دین سے دور ہو جائیں گے آپ کو کبھی یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. تو خیر اب ہم آ جاتے ہیں اپنے اس کے کریٹیوٹی. بیسیکلی کریٹیوٹی ڈیزائننگ بیٹے بالکل ڈیفرنٹ ہے. ڈیزائننگ ٹولز آ گئے وہی جو میں نے بتا دیا. اب کریٹیوٹی کو سمجھتے ہیں. بیٹا کریٹیوٹی ایک جو ہے نا آپ کا تخلیقی صلاحیت کہتے ہیں اس کو. کریٹیوٹی تخلیقی صلاحیت. گرافک ڈیزائننگ اس کو کہتے ہیں کمپیوٹر گرافک ڈیزائننگ. تو آپ پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ یہ دو باتوں کو سمجھنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے بیٹے، آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک چیز کو زبردست بات اس کو سمجھنا. وہ بات یہ ہے بیٹے کہ تو جتنی دنیا اور آسمان کی تخلیق دیکھتا ہے نا، اس سے بڑی کوئی تخلیق ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے، نہ ہے.
جب آپ قرآن پڑھیں گے، قرآن سے لگاؤ لگائیں گے تو آپ کو ساری چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہوں گی۔ اب جب سب سے بڑی تخلیق ہو گئی زمین و آسمان کی، ٹھیک ہے، جب سب سے بڑی تخلیق ہو گئی زمین و آسمان کی بیٹے، تو اس کے بعد سب سے بہترین تخلیق ہونی تھی۔ جب سب سے بڑی کوئی بڑی چیز ہوتی ہے نا، اس کے اندر بہتر کوئی چیز ہوتی ہے، اس کے اوپر کوئی بہترین چیز ہوتی ہے، تو بہترین اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے وہ بھائی ہم اور آپ میں، مطلب سب سے پہلے ذات اقدس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے سب سے بہترین تخلیق، اور اس کے بعد آپ ہم لوگ ہیں، مطلب اشرف المخلوقات سب سے بہترین ہے۔ تو اب پہلے اپنا ایک ذہن بنا لو میری جان کہ سب سے بڑی کریشن ہو چکی اور بہترین کریشن ہو چکی۔ بیٹے اب جو کچھ ہو چکا نا وہ تو ہو چکا، صحیح ہے، وہ سب کچھ ہو چکا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سب بتا دیا کہ اس نے کیسے بنایا ہے۔ آج دنیا کی ایک ایک ذرہ اٹھا لینا آپ بیٹے، جو آپ گرافک ڈیزائننگ بولتے ہیں نا، گرافک ڈیزائننگ، تو ہر چیز میں آپ کو گرافک ڈیزائننگ نظر آئے گی۔ ایک اتنا سا پتھر بھی اٹھائیں گے نا، وہ بھی آڑا ٹیڑھا نظر آئے گا آپ کو، وہی ہم ڈیزائننگ میں یوز کر رہے ہوتے ہیں، ہے نا۔ تو ہر چیز میں آپ کو دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے بنائی، اللہ قرآن میں کہتا ہے سیدھا کہ بھائی تم نظر اٹھاؤ، واپس نظریں پلٹیں گی تمہاری، کوئی آپ اس کے اندر عیب شغف کچھ نہیں نکال سکتا۔ یہ اللہ کی کریشن ہے، اللہ کی کریشن سے بہترین کریشن کس کی ہو سکتی ہے یار؟ کسی کی بھی نہیں ہو سکتی۔ تو تخلیقی صلاحیت ہے کریٹیوٹی۔ بیٹے جب یہ تخلیقی صلاحیت ہے سب سے بڑی ہو گئی، بہترین ہو گئی، تو بھائی اب یہ صلاحیت تیرے اندر ہی موجود ہے، یا میرے اندر موجود ہے، یا آپ کے اندر موجود ہے۔ اب کرنا کیا ہے، جو یہ اسکل ہے کریٹیوٹی جس کو آپ کہتے ہیں، گرافک ڈیزائننگ اسکل اور کریٹیوٹی ایک الگ چیز ہے۔ آپ پتہ نہیں اس کو اسکل کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، مجھے تو نہیں لگتا یہ اسکل ہے، یہ تو کمال ہے۔ کریٹیوٹی صلاحیت، تخلیقی صلاحیت نکالنا یہ کمال ہے، یہ ہر بندے کا کام ہی نہیں ہے۔ آج تک کیسی ویسے تو دنیا بولتے رہی کہ نہیں پڑھا سکتے بھائی، نہیں پڑھا سکتے کریٹیوٹی۔ بھیا جی پڑھائیں گے نا ہم آپ کو، لیکن پڑھائیں گے اسی سے، ٹھیک ہے، جتنا کچھ ہے، اور ایک دو ویڈیو میں آپ کو ساری کہانی سمجھ میں آ جائے گی۔ اس کے بعد اللہ اس کے رسول نے چاہا، اس کی توفیق سے اللہ کی، انشاءاللہ تعالی آپ کو کورس کے اندر ایسا کمال کی کریٹیوٹی کرائیں گے نا کہ مزہ آ جائے گا آپ لوگ کو۔ آپ لوگ نظارے تو دیکھ بھی چکے ہوں گے پیچھے، کوکو کولا کی ابھی میں نے لگائی تھی، اور مطلب اسٹڈی بتائی تھی، پڑھائی تھی۔ تو اب بتانا یہ تھا کہ تخلیقی صلاحیت بیٹے جب آپ کے اندر موجود ہے، وہ میرے اندر موجود ہے، اب ہم اس کو نکالیں گے کیسے؟ ٹھیک ہے، بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، دیکھیں ہم جو کیا کہتے ہیں زمین مردہ ہوتی ہے، اللہ موسلادھار بارش اس کے اوپر کرتا ہے، اور وہ جو بنجر زمین ہوتی ہے اللہ تعالیٰ جو مردہ ہو چکی ہوتی ہے، بیسیکلی مردہ کے لیے مردہ زمین کو اللہ تعالیٰ پھر زندہ کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم روز قیامت بھی تمہیں زندہ کر دیں گے مار کے، مسئلہ کوئی ہے۔ تو اب ہم نے بھی دیکھنا ہے کہ جو بچوں کے اندر صلاحیت ختم ہو گئی ہے، وہ سمجھتے ہیں یار ہم کریٹیو نہیں ہیں، نہیں بن سکتے، ہم کریٹیوٹی نہیں آ سکتی، تو ان کے لیے میرا پیغام ہے بیٹے کہ وہ قرآن، اللہ اس کے رسول سے جڑ جائیں، حدیث سے جڑ جائیں، قرآن سے جڑ جائیں، ٹھیک ہے، تو ان کی ساری کریٹیوٹی باہر آنا شروع ہو جائے گی۔ اور اگر وہ تھوڑی سی صحبت بھی لے لیں، جو تھوڑا بہت آپ کو کام کرا دے، جو کریٹیوٹی جانتا ہو، تو آپ اس کی صحبت اختیار کر لیں، اس کی تربیت میں چلے جائیں، اس سے کام سیکھ لیں، تو آپ کا بہت اچھا بھلا ہو جائے گا۔ تو خیر ہم اس کو مزید آگے لے کے چلتے ہیں۔ تو بیٹے یہ جو تخلیقی صلاحیت ہے نا آپ کی، آپ اس کو ایسے لیں، اس کو اس طریقے سے ہم نکالیں گے کہ جو میں نے شروع میں بتایا نالج، بیٹے نالج کو جو ہے نا ہم زبردست طریقے سے اس کا احاطہ کریں گے۔ بیسیکلی احاطہ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا کر کے رکھا ہے، لیکن اس نے ہمیں اشرف المخلوقات کہا ہے، بنایا ہے، اور اوپر سے اس نے ہمیں یہ ساری باتیں سکھائی ہیں، سمجھائی ہیں۔ اب ایک نئی چیز اور بتا دیتا ہوں تاکہ مزید ہم جیسے جیسے بڑھتے جائیں گے کریٹیوٹی کے معاملے کے اندر تو یہ راز کھلتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کے اندر کہ عقل والے تو وہ ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے،
غور و فکر کرتا ہے۔ پھر اللہ نے قرآن میں یہ بھی کہا ہے کہ کوشش کرنا تمہارا کام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ جب کوئی بھی چیز کریٹیوٹی کے حوالے سے بات کی جائے گی، آپ کے پاس کوئی بھی ٹاسک آتا ہے، آپ کے پاس کوئی بھی کام آتا ہے، ٹھیک ہے، کام میں ہی تو کریٹیوٹی نکالیں گے نا، ایسے کیسے نکالیں گے کریٹیوٹی؟ ایک کانٹینٹ رائٹر ہے یا ایک کام کرنے والا ہے، ایک گرافک ڈیزائنر ہے یا ایک بلڈنگ بنانے والا ہے، جو کوئی بھی ہے، ایک مالی بھی ہے، اس کے پاس بھی بہت کریٹیوٹی ہوتی ہے، ذرا آپ کبھی جا کے چیک کریے گا باغ وغیرہ کے اندر، اور بھی ہر کسی کے اندر کریٹیوٹی صلاحیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کیوں، یہ بات آپ کو اب سمجھ میں آئے گی کہ کیوں ہر جگہ کریٹیوٹی، ہر جگہ کیوں ہے۔ یہ کریٹیوٹی کا مقصد میں نے آپ کو بتا دیا بیٹے، تخلیقی صلاحیت، جو سب کچھ ہو چکا ہے تو اب ظاہر سی بات ہے سب کے اندر ہوگی نا یار، وہ کسی بھی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہو، وہ کسی سے بھی ریلیٹڈ ہو۔ آپ بچے کی کریٹیوٹی دیکھ لیں، آپ اس کو ایک کھلونا دے دیں، وہ دیکھیں آپ کو کیسی کریٹیوٹی کر کے دکھاتا ہے وہ VIP والی، 4 چیزیں دے دیں وہ 4 کو ایک نیا چیز بنا دے گا۔ تو ہر کسی کے اندر ہے، وہ بتانے کا مقصد یہ ہے بیٹا تخلیقی صلاحیت ہے۔ آپ لوگ اتنا پریشان ہو جاتے ہیں کہ کریٹیوٹی ہو بھائی، یہ سیکھنی ہے، یہ آ نہیں رہی، ہم کر نہیں پا رہے۔ بیٹا ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، سب کے اندر ہوتی ہے، بس مقدار ہوتی ہے کم زیادہ کی، اور وہ کم زیادہ صرف ایک کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ مایوس نہ ہو اپنی زندگی میں۔ آپ لوگوں نے موٹیویشن اسپیکرز اور دنیا کے جہاں کے لوگوں کو سن کے نا اپنا بیڑا غرق کر لیا۔ وہ میں ابھی بتا دوں گا آپ کو کیوں آپ لوگ کا یہ جو ہے نا مستقبل خراب ہوتے جا رہا ہے، کیوں آپ لوگ اتنے پریشان ہوتے جا رہے ہیں، کیوں آپ ایک ٹریک کے پیچھے، بتی کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں گا، وجہ بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ اور یہ سب وہی ہے جو میں آپ کو شروع سے بتاتا ہوا چل رہا ہوں، بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اس کو بیسیکلی قرآن اور حدیث سے ہی آپ کو پڑھا سکتا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ اصل اوریجنل یہی ہے، اوریجن یہی ہے سب کچھ سیکھنے کا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جب یہ ہر کسی کے اندر ہے تو اب ہم اس کو باہر کیسے نکالیں۔ ہر کسی کا کام نہیں ہے اپنی صلاحیت کو باہر نکالنا، جس کو جیسا میدان ملے گا وہ وہاں ویسی کریٹیوٹی کرے گا، اور لوگ کرتے بھی آ رہے ہیں، آپ کو نظر نہیں آتا بیسیکلی، کیونکہ آپ کا تعلق نہیں ہے۔ ایک کرسی بنانے والا بندہ، ڈیزائن بنانے والا الگ ہے، اس کی کریٹیوٹی الگ ہے، لیکن جو اس کو مینوفیکچرنگ کر رہا ہے، ایک بندہ کارپینٹر ہے جو ٹیبل بنا رہا ہے، تو آپ اس کی کریٹیوٹی کہاں گئی پھر؟ تو کریٹیوٹی ہر کسی کے اندر ہوتی ہے، اور کریٹیوٹی کا مقصد یہی ہوتا ہے تخلیقی صلاحیت جو اللہ نے آپ کے اندر رکھ دی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ابھی ہم جیسے جیسے ڈیزائننگ کرتے جائیں گے نا، کیونکہ میرا شعبہ گرافک ڈیزائننگ کا ہے، مارکیٹنگ ایڈورٹائزنگ کا ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں 1 مین ایجنسی ہے ہم کریٹیو، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا کام، میں آپ کو اس کے اندر کریٹیوٹی ساری سکھاؤں گا، باقی جس کے اندر جو ماہر ہے، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ اپنے اوپر ان چیزوں کو لازم کر لیں۔ ہم نے خوب محنت کرنی ہے، 22 گھنٹے، 20 گھنٹے، 16 گھنٹے کام کرنا ہے۔ جو بچے چھوٹے ہیں، جو میں جنریشن پہ کام کر رہا ہوں، ان کے لیے یہ بات نہیں ہے، وہ یہ بات مس کر جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ان کی تربیت ہو رہی ہے، 14-15 سال کے، 5 سال کے اندر پتہ نہیں کہاں پہنچیں گے وہ، ٹھیک ہے۔ تو ان کی تو بات ہی نہیں ہے ابھی، یہ والی بات میرے یہ بچے اسکپ کر دیں، یہ بات ان کے لیے ہے 20 گھنٹے کام کرنا، 16 گھنٹے کام کرنا، جو ابھی فوراً زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں 4-5 مہینے کے اندر۔ ہاں 2-3 مہینے والا کوئی گیم نہیں ہے، جو لوگ کورس کرا رہے ہوتے ہیں 2 مہینے کا، 3 مہینے کا کورس کرا رہے ہوتے ہیں، اس میں کچھ نہیں ہے۔ میں نے بھی لانچ کیے ہوئے ہیں، لیکن میں یہاں پر بچے میرے پاس آتے ہیں، آن لائن آتے ہیں، میں ان کو صاف بول دیتا ہوں کہ بھائی نہیں کرو گے تمہاری ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن میں تو پھر بھی مطلب جہاں تک کہ جا سکتا ہوں جاتا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا، زندگی بھر سنتے رہیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے، لوگ لے کے جمع کر رہے ہیں، اسٹاک کر رہے ہیں، قحط پڑ رہا ہے، پھر بیچ رہے ہیں۔ وہ لوگوں دنیا کے اتنے ہو گئے ہیں کہ ان کو ان کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ حالانکہ بیٹے حقیقت تو یہ ہے کہ یہ جو علم ہے نا، اس کی ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے، اس کو لوگ چھپا رہے ہیں، اس کو بیچ رہے ہیں۔ یہ علم بیچنے والے نہیں ہیں بیٹے، یہ جب علم بکنا شروع ہو جائے تو بس ہو گیا کام آپ کا، ٹاٹا ٹاٹا۔ بولتا ہوں نا میں یہ بات، اسی وجہ سے بولتا ہوں کہ علم بکتا نہیں ہے بیٹے، علم کو بیچنے کی کوشش بھی نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اسکلز جو سکھا رہا ہوں میں صرف چند اس کے آپ لوگ سے پیسے لے لیتا ہوں، کہیں آپ لوگ یہ سوچیں کہ بھائی واجد بھائی، TG بھائی خود بھی جو ہے نا بھیا جی ٹیٹ چل رہے ہیں، ہم سے پیسے مانگ رہے ہیں،
وہ بولنے علم کے پیسے نہیں ہوتے. ابے بھائی علم کے پیسے نہیں، یہ پیسے علم کے نہیں ہیں میری جان، یہ اسکلز ہے جو میں آپ کو سکھاؤں گا. میری سپورٹ ٹیم ہے، میرے خرچے ہیں، بس وہ چھوٹا سا بند کرتا ہے. سمجھ رہے ہو بھیا؟ تو سمجھ جاؤ، نہیں سمجھے تو ہم سمجھا دیں گے آپ کو. خیر ہو گئی. تو اب آپ نے یہ ساری چیزیں بھی سمجھ لی کہ بیٹے اب جتنی بھی تخلیق ہو چکی، اب آپ کچھ نیا نہیں کریں گے. وہ دکھنے کے لیے لوگوں کے لیے نیا ہوگا بیٹے، لیکن وہ ہے سب کچھ آپ کے اندر ہی. ٹھیک ہے؟ اب جس کی جو فیلڈ نکلتی ہے، جو جس ہنر میں کام کر رہا ہے بیٹے، وہ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو ان چیزوں میں نکالے گا. وہ ہر ایک بندے کو نظر نہیں آئے گی وہ کریٹیوٹی، وہ صلاحیت ہر بندے کو نظر نہیں آئے گی. وہ اسی کو نظر آئے گی بیٹے جو اس کے اندر مہارت رکھتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اب آپ لوگ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اب ہم جو کچھ کریں گے بیٹے وہ ہمارے اندر کی چیزیں ہیں، اس کو ہم نے باہر نکالنا ہے. میں آپ کو ایزی ہو کے سمجھا دیتا ہوں. جب آپ کام اسٹارٹ کرتے ہیں، آپ نے بیٹے لرننگ اسٹارٹ کر دی ہمارے ساتھ، یا جو ڈیزائنر ہیں وہ آلریڈی کہیں پر پڑھ چکے ہیں بیٹے، وہ اب کام کر رہے ہیں لیکن ان سے اچھے کام نہیں ہو رہے، پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کریٹیوٹی کیوں نہیں ہو رہی ہم سے. یہ کریٹیوٹی بیٹے آپ سے اس وجہ سے نہ ہو پا رہی ہے کیونکہ آپ کے پاس نالج کی کمی ہے. بیٹے نالج ہی تو ہے جو آپ کی کریٹیوٹی باہر نکالے گی. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ چیزیں. میں بلکہ آپ کو اس ویڈیو میں تو نہیں بتاتا، سیکنڈ پارٹ کے اندر میں آپ کو کوشش کروں گا بتا دوں، کیونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے تو مزید مصروفیات بھی ہیں. تو اب نیکسٹ ویڈیو کے اندر اس کو ہم کورڈ کر لیں گے انشاءاللہ تعالی ایگزامپل کے تھرو. ٹھیک ہے؟ تو خیر مزید ہم اس کو آگے اپنی نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں اپنے اس کریٹیوٹی کے چیپٹر کو کوشش کریں گے جلد سے جلد اس کو کلوز کریں. تو بھیا جی آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے اور لائک شیئر اور سبسکرائب کرتے رہیں، کیونکہ بھیا جی آپ کو پتہ ہے نا ہم دیدار والے لوگ ہیں، دیدار کرنا پسند کرتے ہیں. جب آپ یہ لائک شیئر اور کمنٹ کرتے ہیں نا، ہاں کیا بتائیں بھیا جی. تو دیدار کراتے جائیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ اس کا رسول آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اس خادم واجد حسین انصاری کو دیں اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.